بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ الکاملین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لتسألن یومئذ عن النعیم صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، آج ربیع الاول کی 20 تاریخ ہے اور یہ جمعہ کا بابرکت دن ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ بڑا برکت والا ہے اور جمعہ کا دن بھی بڑی برکت والا ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک بہت ہی مختصر سی آیت پڑھ کر کے سنائی ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کی روشنی میں کچھ کام کی اور مفید باتیں عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اس کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، تو تم ان کو گن بھی نہیں سکتے اور شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کسی ایسی چیز کا حکم نہیں دیا جو چیز بندوں کے بس میں نہیں تھی۔ کہہ دیا تم شمار نہیں کر سکتے، لہذا اللہ نے نعمتوں کو گننے کا اور شمار کرنے کا حکم نہیں دیا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ بندوں کو اسی چیز کا حکم دیتا ہے جس چیز کی بندوں میں طاقت ہوتی ہے، جس کے کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، جس کے کرنے کی سکت ہوتی ہے، اللہ اسی چیز کا حکم دیتا ہے۔ جب خود ہی فرما دیا نعمتیں ہم نے اتنی دی ہیں تم گن نہیں سکتے، لہذا اللہ نے پھر نعمتوں کو گننے کا حکم نہیں دیا، نعمتوں کو اللہ نے یاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ، یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تمہیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کو یاد کرنے کا حکم کیوں دیا؟ اس لیے کہ جب بندہ نعمتوں کو یاد کرتا ہے تو یاد کرنے کے نتیجے میں اسے شکر کرنے کی توفیق ملتی ہے، اور اگر وہ نعمتوں کو یاد نہیں کرتا تو ناشکری ہوتی ہے۔ نعمتوں کو یاد کرنے پر شکر کرنے کی توفیق ہوتی ہے اور شکر کرنے میں بھی بندے کا فائدہ ہے، اور اگر نعمتیں وہ یاد نہیں رکھتا، بھول جاتا ہے تو ناشکری ہوتی ہے، اور ناشکری میں بھی بندے ہی کا نقصان ہے۔ من یشکر لنفسی، جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے سے فائدہ اللہ کا نہیں ہوتا، اللہ تو بے نیاز ہے۔ دنیا میں کوئی شکر نہ ادا کرے، جب بھی اس کی عظمت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شکر کرنے والے کا فائدہ شاکر کو ہوتا ہے، شاکر یعنی شکر کرنے والے کو ہوتا ہے، اور ناشکری کرنے سے بھی اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، ناشکری کرنے میں بھی بندے کا نقصان ہوتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو نقصان سے بچانے کے لیے اور ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے اللہ نے کیا حکم دیا؟ نعمتوں کو یاد کرو اور ان کا شکر ادا کرو۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ واشکروا لی ولا تکفرون، اور میرا شکریہ ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو، اس لیے کہ ناشکری میں میرا نقصان نہیں، نقصان تمہارا ہے۔ شکر کرنے میں فائدہ تمہارا
اور ناشکری میں نقصان تمہارا۔ شکر کرنے میں کیا فائدہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فائدہ بھی قرآن پاک میں کھول کر بیان کر دیا۔ شکر کرنے میں بندے کا کیا فائدہ ہے؟ اس لیے کہ جو چیز نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ یہ نعمت اس سے چھین لی جائے، ہے کیا چاہتا ہے؟ یہ نعمت باقی رہے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ انسان کی تمنا یہ ہوتی یہ نعمت ہے میرے پاس، یہ نعمت اتنی نہ رہے بلکہ اس سے زیادہ ہو جائے۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک ہے نعمت باقی رہے اور ایک ہے نعمت میں اضافہ ہو جائے۔ بندہ یہ دونوں چیزیں چاہتا ہے، اور ان دونوں چیزوں کا نسخہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرما دیا۔ اور کیا فرمایا؟ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو ہم تمہیں اور دیں گے۔ اور دینے کا مطلب جو دیا ہے وہ چھین لیں گے، جو دیا ہے وہ تو رہے گا تمہارے پاس، مزید یہ کہ اس میں ہم اور اضافہ کر دیں گے۔ لہذا اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ صحت اللہ نے اس کو عطا فرمائی ہے، وہ چاہتا میری صحت باقی رہے، تو کیا طریقہ ہے اس کا؟ کیا کہے وہ؟ شکر ادا کرے، الحمدللہ۔ جب یاد آئے تو الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدمی کو علم دیا ہے، اگر وہ چاہتا کہ علم باقی رہے، یادداشت باقی رہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہر وقت ناشکری، میری یادداشت تو بہت بیکار ہے، یہ تو ناشکری ہے۔ شکر ادا کرو، الحمدللہ۔ بہت سارے لوگوں سے ہماری یادداشت اچھی ہے، ہماری صحت خراب ہے، یہ ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو صحت عطا فرمائی ہے، بہت سارے لوگوں سے ہماری صحت اچھی، الحمدللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم اس نعمت کو باقی بھی رکھیں گے اور اس نعمت میں اضافہ بھی کریں گے۔ سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے شکر کرنے کا طریقہ سکھایا، آپ نے نعمتیں یاد کرنے کا طریقہ سکھایا۔ آپ نے کیا کہا؟ جب کھانا کھایا کرو، تو کھانا تو سبھی کھاتے، نہیں کھاتے؟ سب کھاتے کھانا۔ فرمایا جب کھانا کھایا کرو تو شکر ادا کیا کرو۔ اے اللہ کے نبی کیسے شکر ادا کریں؟ آپ نے فرمایا تم یہ کلمات پڑھ لیا کرو، شکر ادا ہو جائے گا۔ کیا ہے وہ کلمات؟ الحمدللہ الذی اطعمنا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا، وسقانا، اور ہمیں پلایا، وجعلنا من المسلمین، اور ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں مسلمان بنایا۔ اب کھانے کا ذکر ہوا تو اللہ کا شکر ادا کیا، پانی پیا تو اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن اس کے بعد ہمیں مسلمان بنایا، اس کا کیا تک ہے؟ کوئی مسلمان تو وہ پہلے سے ہے، پیدائشی مسلمان ہے، موروثی مسلمان ہے، باپ دادا اس کے مسلمان تھے، وہ مسلمان ہے۔ فرمایا تم کھانے کو نعمت سمجھتے ہو اور پینے کو نعمت سمجھتے ہو، اس سے بڑی نعمت ہم نے تمہیں دے رکھی ہے، وہ نعمت تمہیں یاد نہیں، وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور وہ نعمت کیا ہے؟ کیا ہے وہ؟ مسلمان ہونا۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت ہی نہیں ہے۔ لہذا جب کھانے کا شکر ادا کیا، پینے پہ شکر ادا کیا، ہماری اس بڑی نعمت کو بھول نہ جانا۔ وہ بڑی نعمت کیا ہے؟ اسلام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نعمتیں بھی عطا فرمائی، نبی کریم علیہ الصلاۃ، اور یہ بھی فرمایا نعمتیں باقی کیسے رہیں گی؟ شکر ادا کرو۔ نعمتیں بڑھیں گی کیسے؟ کیسے بڑھیں گی؟ شکر ادا کرو۔ نعمتیں چھینی کیسے جائیں گی؟ جب ناشکری کرو۔ مگر ہم لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا، ہم لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں، پہلے کاروبار اچھا چل رہا تب خراب ہو گیا، اب اولاد نافرمانی کر رہی ہے، اب آنکھ سے کم دکھتا ہے، اب کان سے کم سنائی دیتا ہے، تو ناشکری ہے۔
شکر یہ کیوں ہوا آپ کے ساتھ ایسا؟ آپ تو اچھے خاصے تھے، آپ ایسے کیوں ہو گئے؟ آپ نے اللہ کی نعمت کا شکر نہیں ادا کیا۔ اللہ کے نیک بندے، باتوفیق بندے، جب کبھی ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو فوراً وہ غور کرتے ہیں، کاہے پر؟ کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا، اللہ دے کے چھینتا نہیں ہے، اللہ نعمتیں دے کے لیتا نہیں ہے، کچھ گڑبڑی ہوئی ہے، کچھ ناشکری ہوئی ہے، کہیں پانی مر رہا ہے، کہیں غلطی ہمیں سے ہوئی ہے، قصور ہمیں سے ہوا ہے، فوراً غور کرتے۔ ہم لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت ہم سے چھینی جاتی ہے تو ہم لوگ فوراً اپنے آپ کو تو ہم لوگ معصوم سمجھتے ہیں نا، بولے ہم سے تو کوئی غلطی ہوئی نہیں، کسی نے کچھ کر دیا ہے، کسی لوگوں کو پسند نہیں ہے ہماری ترقی، لوگ جلتے ہیں، کسی نے سفلی کر دیا ہے، کسی آدمی نے جادو کر دیا ہے، فوراً دوسرے کی طرف نظر جا رہی۔ اللہ کے بندو، سب سے بڑے دشمن ہم خود ہیں اپنے۔ کسی نے کچھ نہیں کیا، کسی کے منہ میں 32 دانت نہیں ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ غلطی تم سے ہوئی، تم نے غور نہیں کیا۔ وہ غلطی کیا ہوئی ہے کہ تم نے نعمت پر شکر نہیں ادا کیا۔ ایک بزرگ تھے تو وہ پیشاب ان کا بند ہو گیا، تکلیف ہو گئی، تو پیشاب کی تھیلی لٹکی ہوئی ہے ساتھ میں، ان کے نلکی لگی ہوئی پیشاب کی تھیلی۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا ہو گیا؟ کہے کچھ نہیں، ناشکری کی تھی سزا ملی، ناشکری کی تھی سزا ملی۔ کیا ناشکری کی تھی؟ اتنے دن سے آسانی سے پیشاب ہو رہا تھا اور اس کے باوجود ہم نے اس کو نعمت نہیں سمجھا اور ہم نے اللہ کا شکر نہیں ادا کیا، اس لیے پکڑے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سزا دی۔ دیکھا آپ نے؟ سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی شکر ادا کرنا سکھایا۔ اور کیا کہا؟ جب آسانی سے پیشاب ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا یہ بھی نعمت ہے۔ کیا پڑھو گے؟ الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے گندگی کو دور کر دیا اور تکلیف دہ چیز کو دور کر دیا اور اللہ نے عافیت عطا فرمائی۔ اگر ہم شکر ادا کرتے رہیں تو پیشاب کی تکلیف نہ ہو، قضاء حاجت کی تکلیف نہ ہو، کتنی چیزوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ یہ ساری نعمتیں ہمیں کس کے صدقے میں ملی؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ فرمایا زندگی ہے، سب سے بڑی نعمت ہے زندگی۔ ارے ہے یا نہیں؟ اس میں بھی سوچ رہے ہیں، جب تک زندہ ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، نعمتیں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، زندگی ختم، ساری نعمتیں ختم۔ یہ زندگی کسی کی ذاتی نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، بڑی نعمت۔ اس نعمت پر شکر ادا کیا؟ جس نے دی ہے اس نے کہا شکر ادا کرو گے تو بڑھا دیں گے اور ناشکری کرو گے تو ہم چھین لیں گے۔ تو ہم لوگوں میں سے کون کون ایسا آدمی جس نے آج زندگی پہ شکر ادا کیا؟ ارے ہے کوئی جس نے ادا کیا؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ ارے بھائی اٹھاؤ، کیا ہے تو اٹھا لو، نہیں کیا ہے تو کوئی بات نہیں، آئندہ کریں گے۔ زندگی پہ شکر کیسے ادا کیا؟ ارے کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں جو آدمی سوتا ہے اس کی روح قبض ہو جاتی۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها۔ اللہ بندوں کی روح کو قبض کر لیتا ہے جب موت دیتا ہے۔ واللتی لم تمت، اور جس کو اللہ نے موت ابھی نہیں دی اس کی بھی روح قبض کر لیتا ہے۔ فی منامها، جب وہ سوتا ہے۔ کون نہیں سوتا ہم میں سے؟ بولو۔ ارے سب سوتے نہیں سوتے؟ جب سب سوتے ہیں سب کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ اب اس کی مہربانی ہے واپس دے یا پھر واپس نہ دے۔
کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں جو سوئے اور سونے کے بعد ان کو اٹھنا نصیب نہ ہوا، منہ دھونا نصیب نہیں ہوا، ان کو وضو کرایا گیا، ان کو غسل کرایا گیا، ان کے کپڑے اتار کے دوسرے کپڑے پہنائے گئے، ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی، سوئے تھے رات میں پھر نہیں اٹھے۔ ہم سب سوتے ہیں، سونے کے بعد اللہ کے اوپر کوئی ہمارا دباؤ نہیں ہمیں پھر سے زندگی دے، مگر وہ زندگی دیتا ہے۔ اتنی بڑی نعمت اللہ روزانہ ہمیں دیتا ہے، آپ بتائیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی اس عظیم نعمت کا شکر ادا کرتے، اور پھر اللہ اگر چھین لے تو پھر رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں۔ اس زندگی پر ہم اللہ کا شکر ادا کیسے کریں؟ ہمیں تو کچھ بھی نہیں آتا۔ سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے ہر نعمت پر نعمت کو متوجہ کیا کہ یہ نعمت ہے، اور پھر آپ نے شکر کی ترغیب دی اور آپ نے شکر کا طریقہ بھی بتا دیا۔ ہم کو رونے کا طریقہ سلیقہ بھی نہیں آتا تھا، کس نے پیدا میرے اشکوں میں روانی کر دی۔ یہ صدقہ اور فیض اور برکت ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے شکر ادا کرنے کا طریقہ سکھایا۔ کیا کہا؟ کیا کہو گے تم؟ الحمدللہ الذی احیانا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں زندہ کر دیا۔ جب آدمی سوچے گا ہم مر گئے تھے، اچھا زندہ کر دیا، الفاظ پہ غور کیجئے تو خود بخود اس کو احساس ہوگا ہم مر گئے تھے، اللہ نے زندہ کر دیا، اور پھر مریں گے، پتہ نہیں زندگی ملے نہ ملے، لہذا گناہ ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ یہی ہوگا نا احساس؟ اب جو ہے سدھر جانا چاہیے، موت کا وقت قریب آ گیا۔ ارے موت کا وقت 60 سال کے بعد کیوں سمجھ رہے ہو قریب آ گیا؟ روز مرتے ہو، روز زندہ ہوتے۔ الحمدللہ الذی احیانا، تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں زندہ کر دیا۔ بعدما اماتنا، اس کے بعد کہ اس نے ہمیں موت دے دی تھی، اور روز موت دی، اس کے بعد زندہ کر دیا، بڑی نعمت۔ اور پھر کیا کہا؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، اور ایک دن پوری دنیا مر جائے گی، اور پھر اس کے بعد ایک دم سے پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ زندگی عطا کرے گا، وہ میدان محشر ہوگا۔ لہذا اپنی موت کو یاد کرو، پھر زندگی کی نعمت کو یاد کرو، پھر میدان محشر کی حاضری کو یاد کرو۔ جب تین چیزیں آدمی یاد کرے گا تو کم ناپے گا، وہ کم تولے گا، وہ کسی کا حق ادا نہیں کرے گا۔ پھر اس لیے مرنا تو ہے ہی، اب اللہ تعالیٰ کے دربار میں جانا ہے، منہ دکھانا ہے، حساب کتاب ہونا ہے۔ خود بخود یہ ذہن کے اندر اس کے پیدا ہوگا، کتنی پاکیزہ تعلیم ہے، کتنی حسین تعلیم ہے، شکر بھی ادا ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ آخرت کی فکر بھی پیدا ہو رہی ہے۔ پھر کہا جب سونے کے لیے لیٹیں آپ، تو یہ سونا جسے موت کی بہن کہا گیا، النوم اخو الموت، سونا کیا ہے؟ موت کی بہن۔ جیسے موت کے بعد آدمی کو کچھ پتہ نہیں لگتا، ایسے سونے میں بھی آدمی بے خبر ہو جاتا ہے۔ یہ سونا جو ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ تو موت کی بہن ہے، یہ تو موت کی طرح ہے، پھر بھی نعمت کا، پھر بھی نعمت ہے۔ یہ اس سے پوچھئے جس آدمی کو نیند بہت اچھی آتی ہے، جس کو نیند نہیں آتی، پریشان ہے، بے چین ہے، دواؤں کا سہارا لے رہا ہے، دماغ متاثر ہو رہا ہے، دماغ کام نہیں کر رہا ہے۔ کیا چیز چھین لی اللہ نے؟ نیند چھین لی۔ نیند اللہ کی نعمت ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اللہ اپنی نعمتوں کو قرآن میں ذکر کر رہا ہے، فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے نیند کو کاٹنے کی چیز بنایا۔ کاٹنے کی چیز تو آری ہوتی ہے، بلیٹ ہوتا ہے، اللہ کہتا ہم نے نیند کو کاٹنے کی چیز بنایا۔ ہر چیز کے کاٹنے کے لیے الگ سے آلہ ہوتا ہے، کپڑے کو کاٹنے کے لیے قینچی ہوتی ہے، اسی طریقے سے لکڑی کو کاٹنے کے لیے آری ہوتی ہے،
فرما موت کو ہم نے، نیند کو ہم نے کاٹنے کی چیز بنائی. یہ کس کو کاٹتی ہے؟ کہا یہ تھکن کو کاٹ دیتی. کس کو کاٹتی؟ تھک گیا آدمی، دماغ بھی تھک گیا، جسم بھی تھک گیا، سو گیا، اور سونے کے بعد جب اٹھا تو موڈ اس کا فریش ہو گیا. ارے ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے. اور یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے خالی مالداروں کو دی ہے نا. جو لکھ پتی ہیں، ارب پتی، انہی کے پاس ہے یہ نعمت، وہی سوتے ہیں، وہی سوتے. یہ نعمت اللہ نے سب کو دی ہے، بلکہ یہ نعمت ایسی ہے جو اللہ نے مالداروں سے زیادہ اچھی غریبوں کو دی، مزدوروں کو دی ہے. وہ تو دوائیں لے کر کے کھا رہے، سو رہے ہیں، اور انہوں نے محنت کی اور اس کے بعد چند روٹیاں کھائیں، اس کے بعد اپنے پڑے ہوئے ہیں سڑک ہی پہ سو رہے. شکر ہے چھپروں میں بہت چین کی نیند سوتے ہیں ہم. شکر ہے چھپروں میں بہت چین کی نیند سوتے ہیں ہم. آج کل ساری بے چینیاں صرف اونچے مکانوں میں ہیں. آپ کو نہیں پتہ، آپ رش کر رہے ہیں. ایسی ہماری بھی قسمت ہوتی، ایسی بلڈنگ ہمارے پاس بھی ہوتی، ایسا کاروبار ہمارے پاس بھی ہوتا. آپ کو نہیں معلوم جو تمہارے پاس ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے. یہ سو نہیں پاتے ہیں، یہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. اور بڑے بڑے افسر، بڑے بڑے ملازم، بڑی بڑی تنخواہوں والے آخر میں کیا ہوتا ہے؟ اپنا گلا دبا لیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو شوٹ کر لیتے ہیں، دریا میں چھلانگ لگا دیتے ہیں، زہر کھا لیتے ہیں. کیوں؟ سکون نہیں مل رہا ہے، نیند اللہ نے چھین لی. یہ اللہ کی نعمت کتنی بڑی ہے. فرمایا یہ تو وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، نیند آتی ہے، یہ نعمت. اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کیا کوٹھی بنگلہ اگر ہو، کار وغیرہ ہو ہمارے پاس، اور بہترین جو آگے پیچھے چلنے والے ملازم ہو، یہی نعمت. ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں. نیند کو نعمت ہی نہیں سمجھ رہے ہیں. اللہ کے بندو، اللہ کی ہر نعمت بے مثال ہے. جتنی نعمت اللہ نے دی ہے اس نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے. حضرت فاروق اعظم بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیکھا ایک آدمی پڑا ہوا ہے، کان سے بہرا، آنکھ سے اندھا، ہاتھ سے لونجا، پیروں سے لنگڑا، پڑا ہوا ہے. تو اپنے ساتھیوں سے کہا ذرا دیکھو اس کے پاس کوئی نعمت ہے؟ امیر المومنین اس کے پاس تو کوئی نعمت نہیں ہے. فرما ہاں ہے اس کے پاس نعمت، آسانی سے اس کو پیشاب ہو جاتا ہے. یہ نعمت ہے اللہ کی، ہر نعمت بے مثال. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، تو نیند جو ہمیں روزانہ آتی ہے یہ اگرچہ موت کی بہن ہے، یہ بھی نعمت ہے. یہ نعمت کیسے ہوئی؟ کہ رات میں ہم سوئے اور اس کے بعد جیسے ہی نیند آئی تو اس کے بعد صبح جب اٹھے تو دماغ بہت بھاری ہے، ہلکا ہو گیا، پورا جسم ہلکا. اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت صحابہ کو وہاں دی تھی جہاں لوگوں کو نہیں ملتی. جہاں لوگوں کو، صحابہ کو اللہ نے وہ دیا جو کسی کو نہیں دیا. دنیا میں وہ دیا، کسی کو نہیں دیا. انہی میں سے ایک نعمت نیند کی بھی ہے. اللہ نے یہ نعمت صحابہ کو وہاں دی جہاں لوگوں کو نیند نہیں آتی. نیند کب لوگوں کو نہیں آتی؟ چاروں طرف سے مکان گھرا ہوا ہے اور لوگ گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں اور اسلحے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، تو بڑی اچھی نیند آئے گی نا؟ بولو. راکٹ گر رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، سامنے دشمن کی فوج ہے، نیند آئے گی یا نیند اڑ جائے گی؟ یہ وہ موقع ہے جہاں پر نیند اڑ جاتی ہے. اللہ نے بدر میں بھی صحابہ کو سلا دیا اور احد میں بھی اللہ نے صحابہ کو سلا دیا. قرآن میں اس کا ذکر. کھڑے ہوئے ہیں اور ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، کھڑے ہوئے ہیں ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، پھر اٹھاتے پھر چھوٹ جاتی. کیوں؟ اذ انزل علیکم نعاسا، اللہ نے تمہارے اوپر نیند طاری کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. کاہے کے لیے؟ تاکہ تم تازہ دم ہو جاؤ. تو نیند اللہ کی نعمت ہے، حالانکہ یہ موت کی بہن ہے. تو جب یہ نعمت ہے، موت کی بہن ہے، تو موت کیا ہوئی؟ یہ تو نعمت ہے. موت کیا ہے؟ جس سے سب لوگ
گھبراتے ہیں یہ موت کیا، یہ بھی نعمت ہے، موت بھی نعمت ہے، یہ تو بڑی عجیب نعمت ہے، اس کو تو کوئی حاصل کرنا چاہتا ہی نہیں، کوئی مرنا چاہتا ہی نہیں ہے یہ بھی نعمت، یہ بھی نعمت ہے۔ یہ کیسے نعمت ہے؟ کہا ہم لوگوں کو تو پتہ نہیں، حدیث میں آتا ہے الموت تحفۃ المومن، موت مومن کے لیے گفٹ ہے، تحفہ ہے۔ تو تحفہ کیا ہوتا ہے؟ نعمت ہوتی، مگر مرنا کوئی نہیں چاہتا، پھر کیسے یہ نعمت ہے؟ پھر کیسے یہ نعمت ہے؟ اس لیے کہ ہم لوگوں کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ زندگی ختم ہو گئی، اس کے بعد تو کچھ ہونا نہیں ہے، ایسا ہے؟ یہ زندگی ختم ہونے کے بعد قبر کی زندگی، برزخ کی زندگی ہے، اور وہ بھی آخری منزل نہیں ہے، بلکہ اس کے آگے سفر ابھی اور ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی، تمہیں دنیا میں غفلت میں ڈال دیا ہو، غفلت میں ڈالے رکھا، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی، یعنی قبروں میں تمہیں پہنچا دیا گیا۔ زیارت کا مطلب جانتے ہیں؟ زیارت کسے کہتے ہیں؟ زیارت کے معنی دیکھنا، مدینے کی زیارت، مکے کی زیارت، بزرگوں کی زیارت۔ تو زیارت جو ہوتی ہے وہ جہاں آدمی جاتا تو 1 سال کم سے کم وہاں رکتا ہے، جبھی زیارت ہوگی۔ کسی کو دیکھنے اگر جاؤ 1 سال وہاں ڈیرا ڈالو، جبھی ہوگی زیارت۔ زیارت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دیکھا اور پھر آپ واپس چلے آئے، یہی مطلب ہے زیارت کا۔ زیارت کا لفظ یہ بتا رہا ہے قبر تمہاری ہمیشہ کی منزل نہیں ہے، یہاں تم نے قبروں کی زیارت کی ہے، آگے تمہارا سفر ابھی اور باقی ہے۔ ارے ہے یا نہیں؟ اس کے بعد پھر کیا ہونا ہے؟ دنیا میں جو کچھ کیا ہے اس کا بدلہ ملنا ہے جنت کی شکل میں، اگر اچھے عمل ہیں، اور برا کام کیا ہے تو سزا مل رہا ہے جہنم کی شکل میں۔ جنت اگر ملے گی تو جنت کیا ہے؟ نعمت ہے یا نہیں ہے؟ ارے بولو، نعمت ہے، خالی نعمت نہیں، نعمت خانہ۔ دنیا اور کائنات کی کون سی نعمت ہے جو جنت میں نہیں ہے، جو بادشاہوں نے خواب میں نہیں دیکھی، تاجداروں نے کبھی محسوس نہیں کی، وہ ہر جنتی کو جنت میں ملے گی؟ ملے گی نہیں ملے گی؟ کیا ملے گا؟ کہ کینسر نہیں ہوگا، ایڈز نہیں ہوگا، کوئی خطرناک بیماری نہیں ہوگی۔ وَلَكُمْ أَن تَصِحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا، تمہیں یہ نعمت دی جا رہی، تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، نہ نزلہ، نہ زکام، نہ کھانسی، نہ جکڑن، کچھ نہیں۔ اور بڑھاپا بھی نہیں ہوگا جنت میں، لاکھ چاہے بوڑھے نہ ہو، دنیا میں تو ہونا ہی بوڑھے۔ جنتیوں سے کہا جائے گا وَلَكُمْ أَن تَشُبُّوا فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا، تمہیں اللہ کی طرف سے حق دیا جا رہا ہے، یہ نعمت دی جا رہی، تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے۔ اللہ نے کسی کو سب نعمتیں دی، مگر پھر بھی ایک ڈر تو سب کو ستا رہا ہے، کیا؟ یہ بلڈنگ خالی کرنا پڑے گی، جانے کا جی چاہے نہ چاہے مگر جانا پڑے گا، مرنا ہے، موت آئے گی۔ اللہ فرماتا جنت میں جانے کے بعد یہ دھڑکا بھی ختم ہو جائے گا، کیا؟ وَلَكُمْ أَن تَحْيُوا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، تمہیں یہ نعمت بھی دی جا رہی، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی۔ ہر نعمت کیا ملے گا وہاں؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، تمہیں وہاں وہ ملے گا جو تمہارا جی چاہے گا۔ دنیا میں نہیں ہو سکتا جو جی چاہے وہ سب مل جائے اور فوراً مل جائے۔ جنت میں کوئی تکلیف نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی خوف نہیں۔ تو جنت میں جانا چاہتے ہیں ہم لوگ؟ نہیں چاہتے۔ کون کون جانا چاہتا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ بھائی۔ ارے نہیں جانا چاہتے؟ جانا چاہتے ہیں، مگر جنت میں جانے کی سیڑھی کیا ہے، ذریعہ کیا ہے؟ ہم لوگ چھلانگ لگا کے جنت میں چلے جائیں گے؟
جنت میں جو بھی جاتا ہے اس کو ایک سیڑھی سے گزرنا پڑے گا، ایک زینے سے گزرنا پڑے گا، ایک پل سے گزرنا پڑے گا۔ وہی ذریعہ ہے جنت میں جانے کا، جس کے ذریعے سے اتنی نعمتیں مل جائیں۔ وہ چیز نعمت ہے یا مصیبت ہے؟ بولو، جس کے ذریعے سے نعمتیں ملیں وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی نعمت ہے۔ تو جنت میں جا نہیں سکتے آپ بغیر موت کے۔ موت سیڑھی ہے، موت پل ہے، موت زینہ ہے، جس کے ذریعے سے آپ جنت میں جائیں گے۔ جب جنت اس کے ذریعے سے مل رہی ہے تو موت نعمت ہوئی مصیبت ہوئی؟ بولو، نعمت ہوئی۔ مگر یہ ہے بڑی عجیب نعمت کہ یہ نعمت کوئی حاصل کرنا چاہتا نہیں۔ کیوں؟ ابھی جنت کا مزہ چکھا نہیں ہے نا، اس لیے نہیں چاہتے۔ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو جگہ بہت بڑی ہوتی ہے، مختصر سی ہے، مگر اس کو وہی جگہ اچھی لگتی ہے، وہ باہر آنا نہیں چاہتا، وہ روتا ہے۔ جب وہ روتا ہے باہر آتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے۔ کیوں؟ جہاں رہ رہے تھے بہت اچھی جگہ تھی، بلا وجہ میں وہاں سے نکالا گیا، وہ رو رہا ہے۔ چاہنے کے باوجود اسے آنا پڑتا ہے، اور سارے لوگ دنیا کے ہنستے ہیں، وہ رو رہا ہے، وہ سب مسکرا رہے ہیں اور مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں۔ وہ آنا نہیں چاہتا تھا، مگر اللہ اس کو لے آیا۔ اس کا آنا اس کے بس میں نہیں، اللہ لاتا ہے۔ جب یہاں دنیا میں آ گئے، اس نے دیکھا ارے یہ تو دنیا تو بہت بڑی ہے، ہم تو اسی کو بڑا سمجھ رہے تھے۔ یہاں درخت بھی ہیں اور یہاں پر پتنگیں بھی اڑ رہی ہیں صاحب، یہاں کھانے پینے کا بھی سامان ہے، منورنجن ہو رہا ہے۔ اللہ اتنی نعمتیں، اتنی عظمتیں۔ اب اس کے بعد اس سے کہا گیا یہاں سے چلو، یہاں سے چلو، تم سے اس سے زیادہ نعمتیں ہم تمہیں دیں گے۔ اب وہ یہاں اس کا دل لگایا ہے تو یہاں سے جانا نہیں چاہتا۔ ارے ہے یا نہیں؟ جانا چاہتا ہے، یہاں سے جانا نہیں چاہتا۔ لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملنا پسند کرتا اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ اور اللہ سے ملاقات کیسے ہوگی؟ موت کے ذریعے سے۔ اور موت تو کسی آدمی کو پسند ہے؟ کسی کو نہیں پسند ہے۔ حدیث اللہ کے نبی نے کہا جو اللہ سے ملنا چاہتا اللہ اس سے ملنا چاہتا ہے، جو نہیں ملنا چاہتا اللہ اس سے ملنا نہیں چاہتا۔ اور اللہ سے ملاقات موت کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور مرنا کوئی بھی نہیں چاہتا۔ اور حدیث بالکل سچی نہیں سچی ہے، اور یہ بھی سچائی ہے کہ کوئی آدمی مرنا نہیں چاہتا۔ تو کیا کریں پھر کیا کیا جائے؟ کہا نہیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، اللہ ان پہ ہزاروں رحمتیں نازل فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے مسلمانوں کی مشکل کو حل کر دیا۔ جو ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے، حدیث میں ہے کہ جو اللہ سے ملنا چاہتا اللہ اس سے ملنا چاہتا، اور اللہ سے ملاقات جنت میں ہوگی، دیدار جنت میں ہوگا، اور جو نہیں ملنا چاہتا اللہ اس سے ملنا نہیں چاہتا۔ اس کا مطلب ہر مومن جنت میں جانا چاہتا ہے، ہر مومن اللہ سے ملنا چاہتا ہے، مگر اللہ سے ملنے کا ذریعہ موت ہے اور مرنا کوئی نہیں چاہتا۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا، یہ فطری بات ہے۔ تو آپ نے فرمایا عائشہ یہ اس وقت کی بات نہیں ہے، یہ بات مرنے کے وقت کی ہے، جب بالکل مرنے کا وقت ہوتا ہے اور گھر والے مایوس ہو جاتے ہیں اور مرنے والے کی نظر ایک طرف ٹک جاتی ہے، بیوی کھڑی ہے، بچے کھڑے ہیں اور بڑے بڑے محبت کرنے والے کھڑے ہیں، وہ کسی کو دیکھتا ہی نہیں، وہ تو ایک ہی طرف دیکھ رہا ہے۔ کیا چیز دیکھ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے کچھ فرشتے آئے ہیں، نورانی مخلوق نور کے لباس پہنے ہوئے دھیرے دھیرے قریب آ رہے ہیں، روشنیاں ہیں،
اور وہ قریب آ گئے تو ان میں جو ان کے سردار تھے ملک الموت، انہوں نے آنے کے بعد ایک رومال جو تھا وہ چہرے پہ ڈال دیا۔ کیا ڈال دیا؟ کیا ڈالا؟ رومال۔ اور رومال جنت کا تھا۔ نحن اقرب الیہ ولکن لا تبصرون، ہم نے تو آج تک رومال دیکھا نہیں، کہا تم تھوڑی دیکھو گے، تو مرنے والا دیکھتا ہے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، جب روح حلق کے اندر پہنچ جاتی ہے ہم اس کے قریب ہوتے ہیں لیکن تم کچھ نہیں دیکھتے ہو۔ مردہ دیکھ رہا ہے، وہ رومال جنت کا ہے، اور جنت کا رومال اس نے مرنے والے کے چہرے پہ ڈالا، اور جیسے چہرے پہ ڈالا اس کی خوشبو اس نے اس کا دماغ معطر کر دیا، اور روح ایک دم سے پھڑپھڑانے لگی، بے چین ہو گئی کہ دنیا میں تو بہت ہم نے زحمتیں جھیلی، بڑی بدبو، بڑا تعفن یہاں ہے، یہ جگہ جہاں کا یہ رومال ہے، جہاں کی خوشبو ہے، وہاں جانے کے لیے روح بے چین ہو جاتی۔ اور اس کے بعد فرشتہ اس سے یہ بھی کہتا ہے، کیا کہتا ہے پتہ ہے؟ اللہ نے تمہیں سلام کہا ہے، اللہ نے تمہیں سلام کہا ہے۔ اب جب کوئی کہے سلام کہا، یہی تو ڈر تھا مرنے کے بعد ہوگا کیا، ہمارا حال کیا ہوگا، پتہ چلا اللہ ہی نے سلام کہا ہے۔ تو مومن کا چہرہ جو ہے وہ مرنے کے وقت کیسا ہوتا ہے بولو؟ جو نیک صالح لوگ ہوتے ہیں جب مرتے ان کا چہرہ کیسا ہوتا ہے؟ بجھ جاتا ہے یا اور کھل جاتا ہے؟ کھل جاتا ہے۔ کیوں کھل جاتا ہے؟ فرشتہ ان کو خوشخبری سنا رہا ہے، کہنا السلام علیکم، اللہ نے تمہیں سلام کہا ہے، آگے تمہارے لیے اچھے معاملات ہیں۔ اس کا چہرے پہ آپ دیکھیں گے پسینہ آتا ہے، اور ہونٹوں کے اوپر مسکراہٹ آتی۔ نشان مرد مومن بات گوئم، مومن کی موت کی علامت تمہیں بتائیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں جو مرگ آئے تبسم بر لب ہوش، جب موت آتی ہے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیلتی، یہ نعمت ہے۔ فرمایا اب ظاہر ہے جب روح بے چین ہو گئی تو پھر مرنا آسان ہو گیا یا مشکل ہو گیا؟ اس وقت ہر مومن بندہ اللہ سے ملاقات کے لیے بے چین اور بیتاب ہو جاتا ہے، اللہ سے ملنا چاہتا ہے، اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے۔ ہاں اگر بدعمل ہے، بد کردار ہے، تو ظاہر بات ہے فرشتہ آ کے اس سے کہتا لا بشرا لکم، اچھا رزلٹ نہیں ہے، تم نے اچھے کام نہیں کیے دنیا میں۔ چہرہ اس کا بجھ جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، روح جسم میں چھپنے لگتی ہے، فرشتہ زبردستی گھسیٹتا ہے، اس کا چہرہ خوفزدہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، جس طریقے سے نیند نعمت ہے، ایسے موت بھی اللہ نے نعمت بنائی ہے۔ اللہ فرماتا فَأَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ، اللہ نے اس کو موت دی، پھر اللہ نے اس کو قبر میں رکھا۔ موت بھی اللہ کی نعمت ہے، اور مرنے کے بعد قبر میں دفنانا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، ورنہ جلا دیے گئے اور بہا دیے گئے، اور کیسی بے عزتی اور توہین ہوئی۔ سب سے زیادہ اعزاز اور اکرام اگر کسی مذہب میں مرنے کے بعد ہوتا ہے وہ تو صرف اور صرف دین فطرت مذہب اسلام۔ تو غرضے کی اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا نعمتوں کو گنو، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نعمتوں کو یاد کرو۔ جب نعمت یاد کرو گے تو کیا ہوگا؟ شکر کرنے کی توفیق ہوگی۔ لہذا جب مرنے سے پہلے یعنی روزانہ سونے سے پہلے اللہ کا نام لے کے، اب مرنے جا رہے ہیں نا، تو مرنے سے پہلے آدمی کیا کرتا ہے؟ تاش کے پتے کھیل لیں پھر مرے ہے؟ اب تو مرنے جا رہے ہیں، لہذا ننگی فلمیں پہلے دیکھ لیں پھر مرے، گندے گانے سن لیں پھر مرے۔ مرنے سے پہلے ہر آدمی کیا چاہتا ہے؟ توبہ کر لے، استغفار کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سونے سے پہلے تمہاری زبان پر سب سے پہلے آخری کلمات یہ ہونا چاہیے، کیا؟ اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام ہی سے مر رہا ہوں، تیرے نام ہی سے مجھے زندگی ملے گی۔ جب اللہ کو یاد کر کے سوئے گا، اللہ کو یاد کر کے اٹھے گا، تو اس کی زندگی بڑی حسین ہوگی، بڑی مبارک ہوگی۔ اور اگر سوئے بھی اللہ کا نام نہیں لیا، گالیاں بکتے رہے،
الٹی سیدھی باتیں بکتے رہے اور صبح اٹھے گدھے کی طرح، جیسے گدھے نے دعا نہیں پڑھی ایسی کیسا مطلب اس نے بھی دعا نہیں پڑھی. تو اس کو اگر رنج اور غم اور تکلیفیں اور اذیتیں اور مشکلات نہ گھیر لیں تو یہ کم ہے جو جتنی مصیبتیں، اس سے زیادہ مصیبتیں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو سب نعمتیں ہیں مگر آخری بات، یہ نعمتیں تو ہیں مگر ان نعمتوں کے عطا کرنے کا ذریعہ کون ہے؟ یہ نعمتیں ہم نے تمہیں دی کس کی وجہ سے؟ یہ کس کا صدقہ ہے؟ یہ کس کا فیض ہے؟ یہ کس کی برکت ہے؟ جس کو جو ملا اسی کے صدقے میں ملا، اور جس کو جو ملے گا اسی کے صدقے میں ملے گا. وہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور وہ ذات گرامی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. لہذا اس نعمت کی مسلمانوں قدر کرو. اگر قدر کرو گے اللہ خوب نوازے گا. جنہوں نے اس نعمت کی قدر کی اللہ ان کو بہت نوازا ہے، اور جب سے مسلمانوں نے اس نعمت کی ناقدری کی مسلمان ذلیل سے ذلیل ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس نعمت کی قدر کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جائے، آپ کی اطاعت کی جائے، ایسے کام کیے جائیں جس سے نبی خوش ہوتے ہیں، ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچا لیا جائے جن سے اللہ کے نبی ناراض ہوتے ہیں، آپ کو تکلیف ہوتی ہے. اللہ کے نبی کو آج بھی تکلیف مسلمانوں سے ہو رہی. وہ کیسا مسلمان؟ صحابہ اس لیے لڑے تھے تاکہ نبی کو تکلیف نہ پہنچے. انہوں نے سانپ کو ڈسوا لیا تھا تاکہ نبی کو تکلیف نہ پہنچے. وہ پھانسی پہ چڑھ گئے تاکہ نبی کو تکلیف نہ پہنچے. ہم نبی کے نام سے جیتے، نبی کے صدقے میں کھاتے ہیں، پیتے ہیں، جیتے ہیں، مگر آج اللہ کے نبی کو قبر میں تکلیف پہنچا رہے. جو بے نمازی ہے وہ 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ اللہ کے نبی کو قبر میں تکلیف پہنچاتا ہے. جوا کھیلنے والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، بیوی پر ظلم کرنے والا، راستے میں الٹی سیدھی گاڑیاں کھڑی کرنے والا، لوگوں کے راستے میں رکاوٹ بن جانے والا، پڑوسی کا دل دکھانے والا، یہ سارے وہ کام ہیں جن سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے. اگر آپ کا امتی یہی کام کرتا ہے تو قبر میں فرشتے آپ کو جا کے بتاتے ہیں یہ ہیں آپ کی امت کے اعمال. اللہ کے نبی اگر اچھے عمل ہوتے ہیں تو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، اور اگر برے عمل ہوتے تو اللہ کے نبی تڑپتے ہیں. اللہ کے نبی کو تڑپانے کے بعد آپ کو عزت مل جائے، آپ کو راحت مل جائے، آپ کو دنیا میں مقام مل جائے، یہ بات رکھیے یہ جنون ہے، یہ حماقت اور پاگل پن ہے. جو بونے کے بعد گیہوں کس نے کاٹے بتائیے؟ گندم از گندم بروئے جو سے جو از مکافات عمل غافل مشو. جو سے جو اگتا ہے وہ گیہوں سے گیہوں اگتا ہے. نبی کو تڑپانے کے بعد آپ عزت اور عظمت اور دولت اور راحت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ترقی کی امید رکھیں، یہ حماقت ہے، یہ پاگل پن ہے. میاں ہم نے وہ سارے کام کیے ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے قوموں کو اوپر عذاب نازل کر دیا. آج اتنے کام کرنے کے بعد بھی ہم جو زندہ ہیں اور عذاب نہیں آ رہا ہے، یہ بھی صدقہ اور فیض اور دعاؤں کی برکت ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس لیے آنکھیں کھولیے، کم سے کم اپنا گھر تو سنبھال لیجیے. ہمارے گھر میں کوئی آدمی ایسا نہ ہو جس سے اللہ کے نبی کا دل دکھے. یعنی سب سے پہلی چیز ہمارے گھر میں کوئی بے نمازی بولو نہیں ہوگا. اس کی کوشش کر لیں، ہر آدمی اپنے گھر کی کوشش کر لے، معاشرہ اپنے آپ صحیح ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے کیا کہا تو قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور آنکھوں میں ٹھنڈک پڑتی ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے، بڑا سکون ملتا ہے. امت نماز پڑھتی ہے نبی کو سکون ملتا ہے. ارحنا یا بلال، بلال اذان کہو مجھے راحت پہنچاؤ، مجھے آرام پہنچاؤ. نماز سے نبی کو راحت ملتی تھی، آج بھی راحت ملے گی امت اگر نماز پڑھے گی. اور دوسرا انعام کیا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. دیکھو جب تم نماز پڑھنے لگو گے تو اللہ نماز کی برکت سے بے حیائی اور برے کاموں سے خود بخود روک دے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟
لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت کے دن تم سے بہت بڑی نعمت کے بارے میں پوچھیں گے، ہم سوال کریں گے، اتنی بڑی نعمت دی تھی اور تم نے اس کی کیا قدر کی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر سے محبت کرنا چاہیے، آپ کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، آپ کی منع کی ہوئی چیزوں سے رکنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ اے اللہ شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ توفیق تو مانگ لو اللہ سے، جمعے کا دن ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سنت پہ۔